قبیلہ زبید کا ایک شخص مکے آیا، زبیدی۔ ایک مکے میں منڈی لگتی تھی، اس کا نام تھا حضورہ۔ یہ جو حضورہ منڈی تھی، اس منڈی پر ابو جہل کا قبضہ تھا۔ آج کل تو نہیں قبضہ ہوتا منڈیوں پر کسی کا، حضورہ نامی منڈی پہ نا ابو جہل کا قبضہ تھا۔ اونٹ بڑے خوبصورت تھے، شاندار تھے۔ اس نے کہا میں نے بولی دینی۔ ابو جہل نے اعلان کیا خبردار کوئی بولی نہ دے۔ بڑی دور تھا قبیلہ زبید، وہ آدمی واپس لے جا نہیں سکتا تھا، مجبور ہو گیا۔ ابو جہل کہنے لگا چوتھا حصہ قیمت دوں گا اور اونٹ تمہیں دے کے جانے پڑیں گے، یعنی اگر لاکھ کے ہیں تو 25,000 کے دو۔ بندہ بڑا پریشان ہوا، چودھریوں سے بات کی تو کہنے لگے بدماش بڑا ہے، ہم شریف لوگ ہیں۔ شریف اور بزدل میں، بزدلی کو شرافت کا نام نہ دو، پکی بات کر رہا ہوں۔ شریف اور بزدل میں شریف ضرور بنو پر بزدل نہ بنو۔ جی ہم جی شریف لوگ ہیں جی، وہ کیا مطلب؟ کوئی پاس نہ آیا، وہ بیچارہ نہ کونے میں بیٹھ کے رونے لگ گیا۔ کہنے لگا میں کدھر جاؤں یارو، میں واپس بھی نہیں لے جا سکتا، اور چوتھے حصے میں دے کیسے جاؤں، اتنا نقصان۔ وہ رو رہا تھا تو کہیں حضرت زید بن ارقم نے سن لیا۔ آپ فرمانے لگے کیوں روتا ہے؟ کہنے لگا یار میں نے تو اہل عرب کی تعریف سنی تھی، میرے ساتھ کھڑا ہی کوئی نہیں ہوتا۔ تو آپ فرمانے لگے تو نے عربی دیکھا ہی کب ہے؟ اگر کائنات کا حسین و جمیل عربی دیکھنا ہے تو جا حرم مکہ میں بیٹھا ہے۔ مکھ چند بدر شاشانی ہے تے متھے چمک دی لاٹ نورانی، کالی زلف تے اکھ مستانی، مخمور اکھی ہیں نا مد بریاں سبحان اللہ۔ ما اجمل کا ما احسن کا ما اکمل، کتھے مہر علی تے کتھے تیری ثنا، مشتاق اکھی کتھے جال۔ تو نے دیکھا کب ہے؟ اگر عربی دیکھنا ہے نا تو وہ بیٹھا ہے، جا کے حرم میں ٹیک لگائے، مظلوموں کے والی، غریبوں کے ماوا، رسول رحمت۔ ایک سادی سی چادر اوڑے حضور بیٹھے تھے۔ وہ زبیدی کہتا میں آیا، نبی کریم کو بات سنائی۔ حضور فرمانے لگے این الجمل کا، او کدھر ہے تیرے اونٹ؟ عرض کی حضور وہ وہاں ہیں۔ فرمایا چل نا۔ حضور کوئی بولی نہیں لگا رہا، کوئی خرید نہیں رہا۔ ابو جہل گھنٹا پڑا، اس کے ڈر سے سہم گئے۔ حضور فرمانے لگے چل نا، میں بولی لگاتا ہوں۔ اور دیکھو نرخ بازار محبت کا انوکھا ہو گیا، خود خریداروں شامل آ کے مولا ہو گیا۔ نبی کریم نے حضرت سعد بن ابی وقاص کو بلایا، حضرت عمر کو، حضرت ابو بکر کو، مدد کے لیے نہیں۔ حضور فرمانے لگے میری جیب میں پیسے تھوڑے ہیں، ظاہری طور پہ تھوڑے ہیں، ورنہ تو کائنات کے خزانوں کی کنجیاں حضور کے پاس۔ تھوڑے تھوڑے پیسے دو بھی بولی دینی ہے۔ سب سے پیسے لیے میں چلو بولی لگانے چلے۔ حضور آئے، اللہ اکبر، یہ میرے رسول کا طریقہ ہے، آؤ ذرا تھوڑی دیر کے لیے سوچیں۔ ابو جہل بیٹھا ہے بڑی مسند پہ، قربان جاؤں مدینے والے حبیب۔ وہ زبیدی کہتا اس کے کپڑے مہنگے تھے، حضور کے سادے تھے۔ اس نے بڑی پگڑی باندھی تھی، حضور کی سادی تھی۔ کہتے ہیں وہ آنکھیں اٹھا کے بات کرتا، مدینے والے نبی آنکھیں جھکا کے بات کرتے۔ وہ بولتا جاتا، حضور تھوڑے تھوڑے سادے سادے ٹھہر ٹھہر کے جملے بولتے۔ کہتے ہیں نبی کریم علیہ السلام اس کے ساتھ آ کے حضور بیٹھ گئے اور فرماتے ہیں میرے رسول کریم نے اپنا جبہ سیدھا کیا، پگڑی کو حضور نے سیدھا کیا اور فرمایا چل لگا بھائی بولی۔ ایک اس نے لفظ بولے، پھر حضرت ابو بکر نے بولی دی، پھر حضرت عمر نے دی، پھر سعد بن ابی وقاص نے دی، پھر زید بن ارقم نے دی، پھر رسول کریم نے دی۔ وہ کہتا ہے جتنے میں بیچنا چاہتا تھا نبی پاک نے ڈبل میں میرے اونٹ خریدے، ڈبل میں اونٹ خریدے میرے رسول۔ سلام اس پر کہ جس نے دشمنوں کو بھی قبائیں دی، سلام اس پر کہ جس نے گالیاں سن کر دعائیں دی۔ اور میرے اعلیٰ حضرت کہنے لگے جاؤ جا کے اعلان کر دو، غم زدوں کو رضا مجدہ دیجئے کہ ہے بے کسوں کا سہارا ہمارا، بے کسوں کا سہارا، جاؤ غم زدوں کو رضا مجدہ دیجئے کہ ہے بے کسوں کا سہارا۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نا خریدا مال، اور حضور سید عالم وہاں سے نکلے، اور نکلتے وقت حضور فرمانے لگے ابو جہل تیری آج شکایت آئی ہے، آج کے بعد نہ آئے۔ مکہ سارا اس کے ساتھ ہے، حضور کی مخالفت ہو رہی ہے، 40 لوگ ہیں صرف کلمہ پڑھتے، اور دین کا کام دار ارقم میں قید ہو کے کرنا پڑتا ہے۔ لیکن جب ظالم کے خلاف نکلے ہیں تو پھر دار ارقم میں بند ہو کے نہیں، پھر میدان میں نکلے اور فرمایا آج کے بعد تیری شکایت نہ آئے۔ کہنے لگا جی بالکل نہیں آئے گی۔
میں آپ کو موقع نہیں دوں گا. حضور چلے گئے تو پیچھے سارے کافر اس کے گرد اکٹھے ہو گئے, کہنے لگے ہم پہ تو بڑا روب ڈالتا ہے, اب تجھے کیا ہوا, پانی پانی ہو گیا, تو کیا کون سا سانپ سونگ گیا, بولا ہی نہیں. کہنے لگا مجھے لات و منات کی قسم, جب مصطفیٰ کریم میرے پاس آئے تو ان کے ساتھ ایسی ایسی طاقتیں تھیں, نیزے تھے, برچیاں تھیں, بھالے تھے, مجھے لگتا تھا میں نے سی کی تو میرے ٹکڑے ٹکڑے کر دیں. کہنے لگے جا پاگل ہو گیا, ان کے پاس تو چھڑی بھی کوئی نہیں تھی, وہ تو خالی ہاتھ ہیں, بکواس کرتا ہے, کچھ بھی نہیں تھا. کہنے لگا مانو نہ مانو, ان کے پاس بڑا کچھ تھا. اور اگلی بات جو اس نے کی وہ تاریخ میں محفوظ ہے, وہ تاریخ میں محفوظ ہے, وہ تاریخ میں محفوظ ہے, وہ تاریخ کا حصہ ہے. ابو جہل کہنے لگا اٹھتے ہی کہ مجھے لگتا ہے جب تک محمد ابن عبداللہ موجود ہیں یہ ہمیں ظلم نہیں کرنے دیں گے, یہ ہمیں کوئی زیادتی کرنے, تاریخ میں محفوظ ہے جملہ ابو جہل کا. کہنے لگا جب تک یہ موجود ہے ہمیں کوئی زیادتی کرنے. حضرت فرمایا کرتے تھے زندہ نبی کے ماننے والوں زندہ بن کے زندگی گزارو. زندگی زندہ دلی کا نام ہے, مردہ دل کیا خاک جیا کرتے. جو قومیں سر اٹھا کے جیتی ہیں وہ زندہ ہوتی ہیں. اس لیے اپنی زندگی میں حق کے خود اختیاری پیدا کریں, جینا سیکھیں, لڑنا سیکھیں, میدان میں رہنا سیکھیں. سہم سہم کے وقت نہیں گزرے گا, ظلم سہنے سے بھی ظالم کی مدد ہوتی ہے. لہٰذا حق لینا سیکھیں, حق پر کھڑے ہونا سیکھیں, اپنے مزاج میں یہ باتیں پیدا کریں. مجھے خاتون نے پوچھا, میرا بھائی کہتا ہے حصہ لے لے پھر میرے مرے کا منہ نہ دیکھنا. میں کہ پتر تو حصہ لائے نہ منہ ویکھی ہوتا, کوئی ضرورت نہیں, منہ ایسے ظالم کا منہ ویسے بھی نہیں دیکھنا چاہیے جو بہنوں کا حصہ کھا جائے. میں نے کہا تو منہ دیکھنے کی کوئی ضرورت, یہ کوئی بلیک میلنگ ہے. ابا کہتا ہے حصہ لے لو منہ نہ دیکھنا. میں کہا بالکل نہ ویکھی, تو بلکہ آنکھ میں ویکھنا بھی نہیں چاہتی, تو ادھر رکھ, اللہ رسول نے مقرر کیا میرا حصہ. کیا فلسفہ ہے ہمارا, جو بات غلط ہے اس پہ لوگوں کو بلیک میل کرتے ہو. جائز بات پہ ڈٹنا سیکھو. آپ جب ڈٹ جاتے ہیں نا تو پھر اللہ مدد کرتا ہے, پھر اللہ تتنزل علیہم الملائکہ, پھر اللہ فرشتے بھی نازل کرتا ہے. حضور نے فرمایا جو جان کی حفاظت کرتے مر گیا وہ بھی شہید, جو مال کی حفاظت کرتے مر گیا وہ بھی شہید, جو دین کی حفاظت کرتے مر گیا وہ بھی, جو خاندان کی, اپنے گھر کی, اپنے بچوں کی حفاظت کرتے مر گیا وہ بھی. تو اتنا بڑا درجہ حضور نے بیان کر دیا ہے. حضرت معاذ ابن جبل حضور کے بڑے پیارے صحابی ہیں, وہ بھی طاعون کے مرض سے دنیا سے گئے, ان کو طاعون کا وہ مرض ہو گیا تھا. حضرت ابو عبادہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ, نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا یہ میری امت کا امین ہے, ان کو امین الامت کہا جاتا ہے. اور 10 مبشرہ صحابی ہیں, ان 10 لوگوں میں شامل ہیں جن کے لیے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا تھا میرا تمہارے ساتھ وعدہ ہے, رب تمہیں جنت عطا فرمائے گا. 10 مبشرہ صحابی اور اتنے بڑے صحابی کہ انہوں نے میدان احد کے اندر اپنے والد کو قتل کیا تھا. لوگوں نے کہا آپ نے اپنا باپ مار دیا, فرمایا باپ نہیں مارا, میں نے اپنے محبوب کا دشمن مارا ہے. اتنے پکے عقیدے کے بندے کہ باپ کو قتل کرنا پڑا تو دین کے رستے میں اسے بھی قتل. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے جب آپ امیر المومنین تھے, فرماتے تھے اگر میں اپنی جگہ کسی بندے کا بیٹھنا پسند کرتا ہوں تو ابو عبادہ بن جراح کا بیٹھنا پسند کرتا ہوں. ہمارے اتنا تگڑا آدمی. ملک شام کے اندر طاعون کی بیماری پھیل گئی, آپ بھی اس وقت وہیں قرب و جوار کے علاقوں میں تھے. طاعون کا مرض پھیل گیا, لوگوں نے آپ سے کہا یہاں سے نکلیے, فرمایا نہیں نکلوں گا, اس لیے کہ میرے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا جہاں یہ وبا پھیل جائے وہاں سے نکلنا نہیں, جو وہاں ہوں وہ باہر نہ نکلیں اور جو باہر والے ہوں وہ وہاں اندر نہ جائیں. حضور نے اس احتیاط کا کہا ہے میں نہیں نکلوں گا. اور مسند امام احمد بن حنبل کی حدیث ہے, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو طاعون سے ڈر کے بھاگا وہ اس طرح ہے جس طرح اللہ کے رستے میں جہاد کو چھوڑ کے بھاگنے والا. اور فرمایا جو طاعون کی وجہ سے مر گیا اللہ اسے شہادت کا درجہ عطا کر دے گا. حضرت ابو عبادہ بن جراح امین الامت, فرمایا نہیں جاؤں گا. لوگوں نے کہا یہاں طاعون پھیل گیا ہے, تو فرمایا میرے رب کی قدرت ہے, اس کی حکمت ہے, اسے بھی تو پتہ ہے نا اس کا بندہ یہاں موجود ہے, پھیل گیا تو اس کی حکمت ہے, اس کی قدرت ہے. میں کہہ چکا ہوں کہ احتیاطی تدابیر ساری استعمال کریں, لیکن خوف کھانا, سوار کر لینا چیزوں کو دماغ پر, نفسیاتی ہو جانا, یہ معاملہ درست نہیں ہے. حضرت ابو عبادہ بن جراح مسجد میں نماز کے لیے جا رہے تھے تو رستے میں پھنسی نکلی اور مسجد میں پہنچنے سے پہلے وصال کر گئے. حضرت معاذ بن جبل جو بعد میں خود طاعون کی بیماری سے تشریف لے گئے,
آپ نے ان کا جنازہ پڑھایا. امام نبوی فرمایا کرتے تھے میں جب بھی حضرت ابو عبیدہ بن جراح کی قبر پہ جاتا ہوں تو میرے دل پہ روب طاری ہو جاتا ہے. ان کی قبر میں بھی اللہ نے روب رکھا ہوا ہے. مرنے کے بعد بھی ان کی شان وصال کے بعد بھی بڑی بلند ہے. اللہ کریم نے وہاں برکتیں اور رحمتیں رکھی ہوئی ہیں. تو اسلام نے غیبت سے کیوں منع کیا ہے؟ غیبت کا معنی یہ نہیں ہے کہ کسی بندے میں کوئی عیب نہیں پایا جاتا تھا تو آپ نے وہ بیان کر دیا. یہ غیبت نہیں, یہ تو بہتان ہے. کسی میں کوئی عیب نہ پایا جائے تو وہ بیان کرنا وہ غیبت نہیں, وہ تو بہتان ہے. غیبت کی تفصیل یہ ہے, تشریح یہ ہے, غیبت کی تعریف یہ ہے کہ کسی میں کوئی عیب پایا جاتا تھا, آپ نے وہ اس کی غیر موجودگی میں ڈسکس کیا تو اس کا نام غیبت ہے. وہ عیب تھا, آپ سچ ہی بول رہے تھے, آپ ٹھیک کہہ رہے تھے, وہ عیب واقعی تھا, پر اسلام اس کو پسند نہیں کرتا. اسلام کہتا ہے کہ اگر تو سمجھتا تھا یہ عیب ہے تو جا کے اس کی تبلیغ کر, اس کو بتا, اس کو کہہ میاں یہ غلطی چھوڑ دے, تو نے ڈسکس کیوں کیا؟ آپ کسی شخص کے پاس بیٹھیں اور کسی دوسرے آدمی کی تعریف کریں, آپ کہیں کہ بڑا اچھا ہے, بڑا بامروت ہے, مہمان نواز ہے, با اخلاق ہے, وعدے کو وفا کرنے والا ہے, دیانتدار ہے, سچ بولتا ہے, آپ تعریفیں کریں. آپ کسی کے سامنے تعریف کریں گے نا تو بندہ کہے گا یار کسی دن ملاقات تو کرا, اور جب وہ ملے گا تو اس کی آنکھوں کے اندر ایک خاص کشش ہوگی, پیار ہوگا, ملنے کو جی چاہے گا, ایک خاص راحت ہوگی. یہ کب ہوگا؟ جب آپ نے کسی کی تعریف کر دی. لیکن اگر آپ کسی کی غیبت کریں گے, کسی کے بارے میں کہیں گے بڑا غلط ہے جی, لوٹ لیتا ہے جی, چور ہے جی, فاسق ہے جی, تو بندہ اگر کبھی مل بھی گیا تو اس سے سلام لینے کو دل. ہم نے پتہ کیا کیا, تیزی سے فروغ پایا ہے ہمارے ہاں نفرت کا ماحول. آپ کھول لیں, کوئی یوٹیوب کھول لیں, کوئی ایسا چینل کھول لیں, بس لڑائی ہے, فلانا فلانے سے لڑ رہا ہے, فلانا. مذہبی لوگوں کی میں منت کرتا ہوں کہ خدا را دین کو اس طرح کا ماحول تو نہ آپ دیں کہ لوگ کہیں کہ ان میں کوئی شے طے ہی نہیں, فلانا فلانے کا جواب دے رہا ہے, فلانا فلانے کا, اور بازاری زبان استعمال کی جا رہی ہے. اور ٹھیک ہے مسلمات جو طے تھے لوگوں نے تو ان کو بھی چھیڑنا شروع کر دیا, اور تضحیق کی جاتی ہے, لفظ اس طرح کے اختیار کیے جاتے ہیں جو ویسے ہی وزادار آدمی بولنا پسند نہیں کرتے. کیا آپ اپنی شکل دکھا رہے ہیں کفر کو کہ یہاں نفرت ہی نفرت ہے, اور وہ باتیں جن کو بالکل چھیڑنا نہیں چاہیے تھا ان پر بھی آپ کلام کرتے ہیں. آپ نے کوئی چیز نہیں چھوڑی, اس پر آپ نے بحث نہ کی ہو, الجھایا نہ ہو, میلہ لگا دیا, اللہ جانے کوئی کیا بول رہا ہے. دعوت دین کون دے گا؟ پیغام حق کون سنائے گا؟ فلانا فلانے کا جواب دے رہا ہے, اور پھر وہ دوسرے کا جواب دے رہا ہے, تیسرا تیسرے پہ تبصرہ کر رہا ہے, چوتھا پانچویں پہ تبصرہ کر رہا ہے. یہ کب تک بات ایسے چلے؟ یہی حال سیاسی لوگوں کا ہے. میرے ملک کا جو نوجوان اب بڑا ہو رہا ہے نا, میں بڑی ذمہ داری سے بتا رہا ہوں, وہ جیسے ہی بڑا ہوتا ہے تو وہ سمجھتا ہے میں ڈاکوؤں کے ملک میں پیدا ہوا ہوں, وہ سمجھتا ہے یہ شاید چوروں کی دھرتی ہے, وہ سمجھتا ہے شاید یہاں سب دھوکے باز ہیں. ہم اس طرح سے نچوڑ کے لوگوں کے دلوں میں نفرت بھری ہے, نچوڑ کے, کہ لوگ سمجھنے لگے ہیں اس ملک میں تو کوئی بندہ دیانتدار ہے ہی نہیں, کوئی بندہ اچھا ہے ہی نہیں, کوئی بندہ نیک ہے ہی نہیں. مذاق اڑ. ایک صاحب میرے پاس آئے ہوئے تھے, کہنے لگے پیر صاحب 11 سال ہو گئے پولیس کی نوکری کرتا ہوں, 1 روپیہ رشوت نہیں لی. وہ چلا گیا, میں نے اسے تھپکی دی تو وہ نکلا ہے, تو ایک بندہ کہنے لگا سب انہیں جو ہوتے نہیں نہ سکتا. میں نے کہا یار تو منشی ہے اللہ کی رحمت کا, یہ میرے رسول اللہ کا دین ہے اور قیامت تک لوگ اس پر عمل کریں گے. اس نے 11 سال کا ہے, وہ 40 سال بھی کہتا تو میں ماننے کو تیار ہوں. کیوں کچھی باتیں کرتے ہیں؟ آپ نے تو تباہی کر دی, کوئی بندہ ٹھیک نہیں بچا. ایسے میلہ لگا ہوا ہے, اس دھرتی کو آپ برا کہتے ہیں, اس کو چوروں کی اور ڈکیت کی اور فرار لوگوں کی آپ دھرتی کہتے ہیں. یہ وہ دھرتی ہے جس نے داتا گنج بخش علی حجویری جیسے لوگ رکھے ہوئے ہیں. یہ وہ دھرتی ہے جہاں بابا فرید جیسے لوگ بستے ہیں. کیا بات کرتے ہیں صاحب, یہ اتنے بزرگ ترین لوگ یہاں بستے ہیں اور آپ کیا بات کرتے ہیں؟ دیکھیں میں بالکل ہی غیر سیاسی اور غیر جانبدار رہتا ہوں ملکی معاملات میں, لیکن جس شخص نے پاکستان کو ایٹمی قوت بنانے کے لیے, اب تو بڑی عمارت ہو گئی ہے, غربت میں جس بندے نے کام شروع کیا تھا کہ ایٹمی طاقت بن جائے, اس نے کوئی کام کیا کہ نہیں کیا؟ آپ کو پاورفل بنایا کہ نہیں بنایا؟ کبھی تبصرہ ہوتا ہے اس پر بھی؟ ہمیں لاکھ اختلاف صحیح, ہم بھی بات کرتے ہیں مخالفت میں, لیکن تباہی نہیں اتار دی ہم نے, توہین کر کر کے, نفرت پھیلا پھیلا کے. اس سے پہلے جو حکومت گئی, ایسا نہیں ہے کہ انہوں نے کوئی کام بھی ایسا نہیں جو اچھا نہ کیا ہو.
ایسا نہیں ہے. میں ملک بھر میں سفر کرتا رہتا ہوں, میں دیکھتا ہوں بہت ساری جگہیں ایسی ہیں, بہت سارے دیہات ایسے ہیں جس میں بڑے بڑے شاندار روڈ بنائے گئے, کام کیا گیا. ان کی 99 خامیاں اپنی جگہ پر, خوبی کا بھی تو ذکر کریں. یہی حال اس گورنمنٹ کا ہو رہا ہے. لاٹھ لے کے لوگ ہیں, یہ بھی گندا وہ بھی گندا. یہ آپ کس طرح کی بات کر رہے ہیں؟ آپ نے تو ملک کو یہ نام دے دیا ہے کہ یہاں کوئی اچھا انسان بچتا ہی نہیں. مولوی ہیں تو سارے برے ہیں, پیر ہیں تو سارے برے ہیں. کیا بات کرتے ہیں صاحب؟ یہ میرے رسول اللہ کی قوم ہے, یہ نبی پاک کی امت ہے, اور حضور نے فرمایا میری امت کبھی گمراہی پر جمع نہیں ہوگی. یہ نہیں ہو سکتا سارے لوگ ہی غلط ہو جائیں. لیکن ہم نے تباہی اتار دی. جس کے ہاتھ میں سپیکر آتا ہے وہ سب کی پگڑیاں اچھالنا ضروری سمجھتا ہے. جس کے ہاتھ میں قلم آتا ہے وہ کہتا ہے چونکہ میں لکھ رہا ہوں تو میں اکیلا ٹھیک ہوں, باقی سارے غلط ہیں. محبت کو فروغ دیں, پیار کریں, اخوت کا رنگ دیکھیں. حاتم طائی کی بیٹی مجرم بن کے آئی تھی, مجرم بن کے, کلمہ نہیں پڑھتی تھی, اور اس کو سامنے کھڑے کر کے میرے نبی پاک نے فرمایا تیرا باپ کلمہ نہیں پڑھتا تھا پر اس میں عادتیں اچھی پائی جاتی تھیں, اس کی صفات ٹھیک تھیں. یعنی حضور تعریف کر رہے ہیں, نبی پاک تعریف, اور ہماری زبان گونگ ہو جاتی ہے تعریف کی دفعہ. جو میری بات مان گیا وہ بندہ ٹھیک ہے, اور جس نے میری بات نہیں مانی وہ بندہ درست ہے. یہ گونگ ہو جاتا ہے ہمارا مزاج. اپنی زندگی میں اچھے الفاظ ادا کریں.